الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہم جاری رکھتے ہیں اور یہ اس قصے کا آخری حصہ ہوگا، انشاءاللہ آپ ضرور سنیں۔ پیارے بچوں، وقت گزر رہا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام آرام دہ زندگی کے بعد قید خانے کی اذیت ناک زندگی گزار رہے تھے۔ پھر مصر کے بادشاہ کو خواب آیا اور اسی خواب کی تعبیر بتلانے کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے نکلے اور آپ کو مزید مرتبہ عطا ہوا۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف آیت نمبر 43 تا 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں ہیں، موٹی تازی ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں اور 7 سبز کوشیں ہیں اور 7 خشک سوکے ہیں۔ اے درباریوں مجھے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ درباریوں نے کہا، یہ خواب تو پریشان کن ہے اور ہم پریشان خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت وہ شخص بولا جو بچ گیا تھا ان 2 قیدیوں سے، اور اسے اب یوسف کی یاد آئی۔ ایک عرصے کے بعد اس نے کہا، میں بتاتا ہوں، اس خواب کی تعبیر مجھے قید خانے جانے دو۔ اے یوسف، اے صدیق، مجھے بتاؤ اس خواب کی تعبیر تاکہ میں اس کو لے کر واپس جاؤں لوگوں کی طرف، شاید کہ وہ آپ کے علم کو جان جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کاش کرو 7 برس تک، حسب دستور جو تم کاٹو گے اسے رہنے دینا، کوشوں میں مگر تھوڑا سا ضرورت کے لیے نکال لینا، جسے تم لوگ کھا لو۔ پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس بہت سخت، جس میں جو ذخیرہ تم نے کیا ہوگا وہ کھایا جائے گا۔ یعنی آپ نے بتلایا کہ 7 برس ایسے آنے والے ہیں کہ جب قحط سالی ہوگی، اگر تم لوگ غلہ ذخیرہ کر لو تو اس قحط سالی میں بھوک سے بچت ہو سکتی ہے۔ بادشاہ اس تدبیر سے بے حد خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ حضرت یوسف کو اس کے دربار میں لایا جائے، مگر حضرت یوسف نے آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، پہلے میری بے گناہی ثابت ہونی چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوا کر پوچھا تو آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ آپ نے عزیز مصر سے بھی فرمایا، اے میرے محسن، اب آپ کو یقین آیا میں بے قصور تھا۔ دیکھیے، اللہ کریم کی کرم نوازی جب ہوتی ہے تو پھر غلام کی حیثیت میں لایا جانے والا بچہ مصر کے خزانوں کا مالک و مختار بن جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پہ قادر ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں اسے چن لوں اپنی ذات کے لیے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو فرمائی اور بالکل مطمئن ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے مقرر کر دیں زمین کے خزانوں پر، بے شک میں ان کی حفاظت کرنے والا ماہر ہوں۔ یوں آپ نے 7 برسوں کی خوشحالی کے دنوں میں غلہ کو ذخیرہ کرنے کے اقدامات کیے اور پھر آنے والے 7 برسوں میں ان سے استفادہ کیا، جبکہ دیگر ملکوں میں قحط چھا گیا تھا۔ لوگ روٹی کے ایک لقمے کے لیے در بدر پھر رہے تھے۔ پیارے بچوں، اسی قحط سالی کے ایام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ تلاش کرتے کرتے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ یوں آپ کا دیریانہ خواب پورا ہو گیا۔ جو خواب آپ نے بچپن میں دیکھا تھا، اس کی تعبیر سامنے آ گئی۔ قحط سالی کے ایام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ تلاش کرتے ہوئے حضرت یوسف کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو آ کر حسب دستور انہوں نے سجدے کیا۔ حضرت یوسف نے انہیں پہلی نظر میں ہی پہچان لیا، مگر انہوں نے تو بچپن میں ہی دیکھا ہوا تھا۔ انہیں پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر انہوں نے آپ کو بچپن میں دیکھا ہوا تھا اور اب آپ جوان ہو چکے تھے، لہٰذا آپ کو پہچان نہ پائے۔
یہ سجدہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے اللہ کے سوا ہم کسی اور کو سجدہ کریں. یہ پہلے جب بادشاہت تھی یا فرعون وغیرہ کا دور تھا یا ریاستیں چلتی تھیں تو یہ تعظیماً جو ہے نا بادشاہ کو سجدہ کرنا ہوتا تھا. تو یہ وہ آپ لوگ مت سمجھیے گا کہ یہ وہ سجدہ ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو کرتے ہیں. تو یہ تعظیماً ایک بادشاہ کو سجدہ کرنا ہوتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا تعارف کروایا اور ان لوگوں سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور ان لوگوں نے بھی آپ کو پہچان لیا اور معذرت کرنے لگے. آپ خواب جانتے تھے کہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، چنانچہ آپ نے انہیں معاف فرما دیا. آپ نے معاف فرما دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سب معاف کر دی گئے. اسی طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے اوپر بھی یہی آیت دہرائی کہ آج کے دن سب کی معافی ہے. تو ہم یہ تاخرات رمضان شریف کی چل رہی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہی فرمائیں گے قال لا تثریب علیکم اليوم. والد محترم کو لے کر مصر میں آئیں. انہوں نے بتلایا کہ والد محترم کی آنکھوں کی بینائی آپ کی جدائی میں روتے زائل ہو چکی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا انہیں عطا فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ میرے اس کرتے کو والد صاحب کی آنکھوں سے مس کر دینا اور دیکھنے لگیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے مصر تشریف لائے تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا فقید المثال استقبال کیا اور بادشاہ مصر بھی اس استقبال کے لیے سرحد پر آیا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات کے آخری ایام تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ انہیں ان کے آباء و اجداد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفنایا جائے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کے جسم پر حنوط ملا اور ملک شام میں لے جا کر اسی مغارہ میں دفن کیا جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون تھے. پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے وصال سے پہلے ہی یہ وصیت فرما دی تھی کہ تم لوگ جب بھی مصر سے نکلو تو میری میت بھی اپنے ہمراہ لے جانا، پھر میری میت کو میرے آباء و اجداد کے قریب ہی دفن کرنا. چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی لاش کو حنوط کیا گیا اور ایک مضبوط تابوت میں رکھ کر مصر میں امانتاً دفن کر دیا. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو یہ تابوت بھی ساتھ لے کر اور ملک شام میں لے جا کر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد کے مغارہ میں دفن کر دیا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزارات موجود تھے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کہانی سنی ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کرام کی، اپنے صحابہ کرام کی، اپنے شہداء کی، اپنے اولیاء کرام کی راستے پہ چلنے والا بنائے اور اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ دکھائے، ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اتباع کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.